حضرات محترم، خوشگوار زندگی کو حاصل کرنے کا دوسرا اصول نماز ہے، جو اللہ رب العالمین کے تقرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے کی حالت میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ یعنی جب انسان اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے رب سے جو چاہے مانگ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر کرنا ہے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش ہو، جب بھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والے اور صبر کرنے والے بندہ مومن کی مدد فرماتے ہیں۔ یعنی نماز جو ہے وہ دکھوں دردوں کا مداوا ہے، نماز کے ذریعے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ایک عبرت ناک قصہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ دمشق میں بیان کرتے ہیں کہ ایک فقیر تھا جو اپنے خچر پر لوگوں کو دمشق سے زیدانی چھوڑا کرتا تھا اور اس پر کرایہ وصول کرتا تھا۔ وہ فقیر اپنا حال خود بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایک بندہ ایسا بیٹھ گیا جو کہنے لگا میں نے دوسرے راستے سے جانا ہے۔ میں نے کہا میں اسی راستے کو پہچانتا ہوں، اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ کہا نہیں، دوسرے راستے سے جانا ہے۔ وہ فقیر کہتا ہے، میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب میں آگے گیا تو وہ راستہ ایک دشوار گھاٹی میں داخل ہو رہا تھا، وہاں پر بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا یہاں پر رک جاؤ۔ میں وہاں پر رکا۔ وہ بندہ میرے اوپر اپنے خنجر کے ساتھ حملہ آور ہوا، میں اس کے آگے، وہ میرے پیچھے۔ میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اس کو قتل کی سزا بتلائی اور میں نے کہا یہ سامان لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ کہا تجھے مار کر ہی دم لوں گا، یہ سامان تو میرے پاس آ جائے گا۔ کہا اگر تو نے مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز ادا کر لو۔ فقیر کہتا ہے میں نے نماز شروع کی۔ خوف کا عالم یہ تھا کہ میری زبان پر قرآن کا ایک حرف بھی جاری نہیں ہو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جلدی نماز ختم کرو، میں نے اپنا کام تمام کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے میری زبان پر یہ آیت جاری کر دی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے، جب کوئی اس کو مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کرتا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ وادی کے منہ سے ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے وہ نیزہ اس بندے کو مارا جو مجھے مارنے کے درپے تھا۔ میں نے اپنی نماز کو ختم کیا۔ اس بندے سے پوچھا بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے، جب کوئی اس کو مدد کے لیے پکارے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اور یہاں پر یاد رہے کہ نمازوں میں سے سب سے پہلے فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سنت مؤکدہ جو فرضی نمازوں سے پہلے اور بعد میں ادا کی جاتی ہیں،
اسی طرح نماز تہجد ہے، نماز تہجد کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان میں سے ایک بہترین فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز تہجد ادا کرنے والے کو جسمانی بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ۔ لوگو رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے یہ صلحاء کی نیک لوگوں کی عادت تھی، وہ رات کے قیام کو نہیں چھوڑتے تھے۔ رات کا قیام اللہ کے قریب کر دیتا ہے، گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور جسمانی بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کی طبیعت میں پریشانیوں کی وجہ سے تکدر آ جائے، آپ سخت بے چین ہو جائیں، پھر وضو کر کے بعد بارگاہ الہی میں آ جائیں، ہاتھ باندھ کر مناجات شروع کر دیں، پھر بادشاہوں کے بادشاہ رحمان و رحیم ذات کے سامنے جھک کر گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں، پھر اپنی مشکلات کے ازالے کا سوال کریں۔ جو بندہ بھی یہ کام کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے، اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔